سنو سنو اللہ کا کلام کیا کہتا ہے، اٹھو اٹھو قرآن کا پیغام کیا کہتا ہے، سنو سنو۔ آج کے درس قرآن میں سورہ حجرات کی آیت نمبر 8 اور آیت نمبر 9 کی تفسیر آپ حضرات کے سامنے پیش کرنے کی سعادت حاصل کروں گا۔ اللہ رب العزت سورہ حجرات کی آیت نمبر 8 میں ارشاد فرماتا ہے، فضلا من اللہ و نعمہ واللہ علیم حکیم۔ اس کا لفظی ترجمہ فضلاً فضل کو کہا جاتا ہے، نعمت فضل انعام، من کا اللہ اللہ، واو کا معنی اور ہے، نعمت انعام ہے، واو اور، اللہ اللہ، علیم جاننے والا، حکیم حکمت والا۔ یہ اس کا لفظی ترجمہ ہوا۔ اب تفسیری ترجمہ سورہ حجرات کی آیت نمبر 8 کا آپ کے سامنے پیش کر رہا ہوں۔ یہ سب کچھ اللہ کا فضل اور انعام ہے۔ اللہ سب کچھ جاننے والا اور حکمت والا ہے۔ اس آیت کریمہ کا جو آیت نمبر 8 ہے، اس کا تعلق آیت نمبر 7 سے ہے، اور آیت نمبر 7 کی تفسیر گزشتہ اتوار کو میں نے آپ کے سامنے پیش کی تھی، اور ساتھ میں یہ ارادہ تھا کہ آیت نمبر 8 کو واضح کیا جائے، لیکن چونکہ قلت وقت تھا، اس کی بنا پر ہم نے آیت نمبر 8 کو چھوڑ دیا۔ اب آیت نمبر 8 جو ہے، اس میں اگر مجموعی طور پر اگر آپ دیکھیں تو اللہ تعالیٰ صحابہ کرام کو ارشاد فرما رہا ہے، یہ سب میرا فضل ہے اور میرا انعام ہے، اور اللہ سب کچھ جانتا بھی ہے اور حکمت والا ہے۔ اب آیت نمبر 7 کے جز کی وضاحت میں کرتا ہوں، پھر آگے بڑھتے ہیں۔ خالق کائنات نے ارشاد فرمایا، وَلَكِنَّ اللَّهَ حَبَّبَ إِلَيْكُمُ الْإِيمَانَ۔ اے میرے صحابیوں اور نبی کے صحبت یافتگان، نبی کی صحبت میں بیٹھنے والوں، ہم نے تمہارے دلوں کے اندر ایمان کی محبت کو ڈال دیا۔ پھر آگے ارشاد فرمایا، وَزَيَّنَهُ فِي قُلُوبِكُمْ، اور ایمان کو تمہارے دلوں کے اندر آراستہ کر دیا۔ وَكَرَّهَ إِلَيْكُمُ الْكُفْرَ، اور ہم نے ہی کفر کی نفرت تمہارے دلوں میں ڈال دی۔ وَالْفُسُوقَ، اور گناہوں کی نفرت، وَالْعِصْيَانَ، اور نافرمانی کی نفرت کو ڈال دیا۔ أُولَئِكَ هُمُ الرَّاشِدُونَ، اور یہی لوگ ہیں جو اللہ کی بارگاہ سے ہدایت یافتہ ہیں۔ میں اس کی ایک مثال پیش کرتا ہوں۔ حضرت سیدنا بلال حبشی، بڑے عظیم صحابی، جب بھی میرے آقا علیہ الصلوۃ والسلام کے عشق و محبت کا تذکرہ آتا ہے، حضرت بلال حبشی کا نام ضرور آئے گا۔ حضرت سیدنا بلال حبشی جو ہے، یہ غلام تھے۔ ان کے آقا کا نام تھا امیہ بن خلف، یہ مشرک تھا۔ جب اسے پتا چلا کہ میرے غلام نے اسلام قبول کر لیا اور نبی کے دامن سے وابستہ ہو گیا، اس نے ظلم و ستم شروع کر دیا۔ آپ کو مارا، جوتے مارے، ٹھوسے مارے، یہاں تک کہ بعض مرتبہ آپ کو دھوپ میں لٹایا جاتا اور پتھر جو ہے نا آپ کے سینے پہ رکھ دیا جاتا۔ بلکہ یہاں تک بھی ہوا
कि जैसे जानवर के गले में पट्टा डालकर रस्सी डालकर खींचा जाता है, मादल्ला हजरत सैयदना बिलाल हबशी के गले में पट्टा डाला जाता और उसकी रस्सी बच्चों को दे दी जाती और बच्चे मादल्ला हजरत सैयदना बिलाल हबशी की मजाक उड़ाते। यानी जुल्म और सितम की इंतहा कर दी। लेकिन हजरत सैयदना बिलाल हबशी की ज़बान पर क्या बात होती? ला इलाहा इल्लल्लाह मुहम्मदुर रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। यानी हजरत बिलाल हबशी अपने आका को कहते, तुम्हें जो भी करना है कर लो, जितना जुल्म सितम करना है कर लो, लेकिन मैं इस्लाम को नहीं छोड़ूंगा। ईमान मेरी रगो पे के अंदर दाखिल हो चुका। रब ये एक मिसाल है। रब ये बतलाना चाहता है, मेरे हबीब के सहाबियों, हमने तुम्हारे दिलों में ईमान की मोहब्बत डाल दी। वलाकिन्नल्लाह हब्बबा इलैकुमुल ईमान वज़य्यनहु फी कुलूबिकुम। ज़ाहिर बात है, जब इतना जुल्म और सितम हो तो फिर आदमी तो मुकर जाता है, छोड़ देता है, नबी के दामन को छोड़ दे, माज़अल्लाह, इस्लाम को छोड़ दे, ईमान को छोड़ दे। नहीं, सहाबा किराम टस से मस नहीं हुए और इस्तिकामत का पहाड़ बने रहे, जुल्म और सितम को बर्दाश्त करते रहे। अल्लाह रब्बुल इज्जत उसी का तस्करा कर रहा है आयत नंबर 8 में। अब फिर आप आयत नंबर 8 की तरफ आ जाए। खालिक की कायनात कहता है फज़लन मिनल्लाह व निअमा। ये जो ईमान की मोहब्बत है, कुफर से नफरत है, नाफरमानी से नफरत जो तुम्हारे दिलों में हमने डाली है, ये क्या है? फरमाए फज़लन मिनल्लाह व निअमा, ये अल्लाह का फजल और नेमत है। वल्लाहु अलीमुन हकीम, और अल्लाह रब्बुल इज्जत खूब जानने वाला और हिकमत वाला है। ये आयत नंबर 8 मुकम्मल हुई। अब हम आते हैं आयत नंबर 9 की तरफ। खालिक कायनात इरशाद फरमाता है व इन ताइफतानी मिनल मुअमिनीना इक्ततलू फ़अस्लिहू बैनहुमा फ़इन बगत इहदाहुमा अलल उख़रा फ़क़ातिलुल लती तबग़ी हत्ता तफ़ईअ इला अम्रिल्लाह फ़इन फ़ाअत फ़अस्लिहू बैनहुमा बिल अदल व अक़सितू इन्नल्लाह युहिब्बुल मुक़सितीन। यह सूरह हुजरात की आयत नंबर 9 है। इसका पहले लफ्जी तर्जुमा आपके सामने पेश करता हूं, स्क्रीन पर आप मुलाहिजा कर सकते हैं। वाव का माना है और, इन अगर, ताइफतान दो गुरोह, मिन के, मुअमिनीन मुसलमानों, इक्ततलु आपस में लड़ पड़े, फ़अस्लिहू तो तुम सुलह करा दो, बैनहुमा उनके दरमियान, फ़इन फिर अगर, बगत ज्यादती करे, इहदाउमा उन दो में से एक, अला पर, उखरा दूसरे, फ़क़ातिलू तो तुम लड़ो उससे, अल्लती जो, तबग़ी ज्यादती करता है, हत्ता यहाँ तक के, तफ़ीआ वो पलट आए, इला तरफ, अम्रिल्लाह अल्लाह के हुक्म की, फ़इन फिर अगर, फ़ाअत पलट आए, फ़अस्लिहू तो सुलह करा दो, बैनहुमा उनके दरमियान, बिल अदली अदल के साथ, वाव और, अक्सितु इंसाफ करो, इन्ना बेशक, अल्लाह अल्लाह, युहिब्बु मोहब्बत करता है, अल मुक़सितीन इंसाफ करने वालों से। ये आयत नंबर 9 का लफ्जी तर्जुमा था। अब मैं आपके सामने तफसीरी तर्जुमा पेश करता हूं। और अगर मुसलमानों के दो गुरोह आपस में लड़ पड़े, गुत्थम गुत्ता हो जाए, तो तुम उनके दरमियान सुलह करा दो।
फिर अगर एक गिरोह दूसरे पर ज्यादती करे तो तुम सब मिलकर लड़ो उससे जो ज्यादती करता है, यहां तक कि वो अल्लाह के हुक्म की तरफ पलट आए। फिर अगर पलट आए तो उनके दरमियान अदल के साथ सुलह करा दो और इंसाफ करो, बेशक अल्लाह ताला इंसाफ करने वालों से मोहब्बत करता है। अब इस आयत करीमा की मैं वजाहत करना चाह रहा हूं और फिर मजीद हम आगे बढ़ेंगे। खालिक कायनात ने इस आयत करीमा में चंद बातें बताई। अब आयत की तरफ मुतवज्जे रहें। पहली बात क्या फरमाई, आयत के इस जुज़ की तरफ देखें, व इन ताइफतान मिनल मुमिनीन इक्ततलो, जब मुसलमानों के दो गिरोह लड़ पड़े, यह काबिल तवज्जो बात है, मुसलमानों के दो गिरोह, मुसलमान और काफिर की बात नहीं हो रही, ये बात ध्यान में रखेगा। इस वक्त फलस्तीनी और इसराइल की जो लड़ाई हो रही है ये मुसलमान और काफिर के माबेन है। और इस आयत करीमा में क्या फरमाया, मिनल मुमिनीन इक्ततलो, मुसलमानों के दो गिरोह लड़ पड़े, बिरादरी की बिना पर, खानदान की बिना पर, या फिर कोई और वजह से दो गिरोह थे, दो अफराद थे। कुरान अब कहता है, पैगाम दे रहा है, मुझे भी दे रहा है और आपको भी पैगाम दे रहा है। खालिक कायनात कहता है फ़अस्लिहू बैनहुमा, अब तुम्हारा काम क्या है, तुम्हारा काम तिल्ली लगाना नहीं है, जले पर तेल छिड़कना नहीं है, बल्कि तुम्हारा काम क्या है, उन दोनों के दरमियान सुलह करवा। बस आप इस पर गौर करें, आज हम क्या करते हैं और करना क्या चाहिए है। अगर दो लड़ रहे हो तो हम और मिर्ची लगाते हैं, बल्कि एक को ये कहते हैं फिक्र मत करो मैं पीछे बैठा हुआ हूं, आगे कूद जा, लड़, यानी इस तरीके से शे दे रहे हैं। इस्लाम क्या कहता है, जब दो गिरोह मुसलमानों के लड़े ना, आप किसी गिरोह को शे मत देना, आप थर्ड पर्सन रहे। फर्स्ट और सेकंड पर्सन क्या है, गुत्तम गुत्ता है, लड़ पड़े हैं। थर्ड पर्सन जो बंदा होगा, जो कौम होगी, जो बरादरी होगी या फिर रियासत होगी, उसको इस्लाम कहता है तुम्हारा काम यह है फ़अस्लिहू बैनहुमा, ना तुमने किसी गिरोह को शे देनी है, ना किसी गिरोह को सपोर्ट करना है। जैसे आजकल करते हैं, मेरा भाई है इससे कूद पड़ा, मेरे खानदान के लोग हैं इससे कूद पड़ा, मेरा दोस्त है इससे कूद पड़ा। अच्छा, जो बीच में कूदा उसे पता भी नहीं होता क्या हुआ। लेकिन इस्लाम क्या कहता है थर्ड पर्सन के लिए, इस्लाम कहता है फ़अस्लिहू बैनहुमा, तुम्हारा काम किसी को शे नहीं देना है और तुम्हारा काम यह नहीं है कि तुम कान भरो और झगड़े करवाओ और लड़ाइयाँ कराओ, बल्कि तुम्हारा काम है आपस में सुलह करवा देना। और फिर इसके बाद अगर हुआ ये कि आपने सुलह करवाई, आप दोनों गिरोह के पास जा रहे हैं, कहते हैं जनाब यार छोड़ें, कोई गलत फहमी है, ये मामला हुआ, माफ़ी कर लें, माफ़ी तलाफ़ी कर लें, वरना ऐसा नहीं हो कि कहीं खून बहने लग जाए, कहीं कत्लो गारत हो जाए, डंडे उठ जाए, पत्थर उठ जाए, हाथ उठ जाए, सुलह करवा लो। अगर फिर भी वो सुलह नहीं करते, अब आप क्या करेंगे? पहला काम आपका क्या था, देखो कुरान सुना रहा हूं। पहला काम यह था दो गिरोह में आप सुलह करवाए। अब आप दोनों गिरोह के पास जा रहे हैं, दोनों फरीक के पास जा रहे हैं, आप मियाँ बीवी के पास भी जा रहे हैं, दोस्तों के पास भी जा रहे हैं जो लड़ पड़े, और समझा रहे हैं, शे नहीं दे रहे और जले पर तेल नहीं छिड़क रहे, लेकिन इसके बावजूद दोनों मिलने को तैयार ही नहीं, दो गिरोह आपस में मिलने को तैयार नहीं। अब आपने क्या करना है? कुरान कहता है, सुनिएगा, कुरान कहता है फ़इम बगत इहदाहुमा अलल उखरा, अब आपका काम यह है कि आप तहकीक करें, तफ्तीश करें दोनों में हक पर कौन है, ये अब आपने मालूम। पहला काम था सुलह करवाना, जब सुलह नहीं हुई अब सेकंड काम क्या है, अब आप तहकीक करेंगे हक पर कौन है, बातिल पर कौन है, गलती किसकी है। अच्छा, जो हक पर है, अब कुरान क्या कहता है सुनिएगा, कुरान कहता है फ़इम बगत इहदाहुमा अलल उखरा फ़क़ातिलुल लती तबगी, अब जो हक वाला है तुम उसके साथ मिल जाओ। अब हक वाले कितने थे? 5 थे, 10 थे, 15 थे, 20 थे, 50 थे। कुरान कहते तुम उनके साथ हो जाओ,
جو حق پر ہے، اور ان کے ساتھ ہو کر جو باطل پر ہے سمجھ نہیں رہا، اب تم بھی ان سے لڑو۔ لیکن پہلا آپشن کیا تھا؟ صلح کروانا۔ اب اگر صلح نہیں ہوئی، اب سیکنڈ اسٹیپ کیا ہے کہ تم اس کے ساتھ ہو جاؤ جو حق پر ہے، تاکہ پھر باطل سے صحیح انداز میں مقابلہ ہو۔ لیکن اس سے ساتھ نہیں ہونا کہ قتل کرنا ہے، اس سے ساتھ نہیں ہونا کہ ڈنڈے مارنے ہیں، اس سے ساتھ نہیں ہونا کہ تم اس کا مال غنیمت کھا جاؤ، بلکہ اس لیے کہ تاکہ اس کی اصلاح ہو، اس کی سمجھ آ جائے۔ اور پھر قرآن کیا کہتا ہے؟ حتی تفیء الی امر اللہ، جب تم حق کے ساتھ ہو گئے، جب اسے باٹھے پڑے یا اس کی سمجھ آ گئی، اب اس کی آنکھ کھل گئی اور معافی مانگتا ہے، کہتا میری غلطی تھی۔ جب وہ معافی مانگ لے کہ میری غلطی تھی، اب آپ کیا کرو گے؟ رک جاؤ گے، ٹھہر جاؤ گے، اب آگے نہیں بڑھو گے۔ اب رب کیا کہتا ہے سنیے گا تھرڈ پرسن کو، فَإِنْ فَاءَتْ، اب یہ جب آ گئے، فَأَصْلِحُوا بَيْنَهُمَا بِالْعَدْلِ، اب تمہارا کام ہے کہ ان دو گروہ کو پھر بٹھاؤ، اور بٹھانے کے بعد عدل و انصاف کے ساتھ ان میں اصلاح کر دو، یعنی انہیں بتا دو کہ تم نے یہ غلطی کی ہے، تم نے یہ غلطی کی ہے، اب اس طریقے سے اصلاح کر لو۔ یہ قرآن پورا آپ کو سکھلا رہا ہے۔ وَأَقْسِطُوا، اور تمہارا کام کیا ہے؟ عدل و انصاف کرو۔ ان اللہ یحب المقسطین، بے شک اللہ تعالی عدل و انصاف کرنے والوں کو پسند کرتا ہے۔ اچھا، قرآنی اور مقامات میں آپ کے سامنے پیش کرنا چاہ رہا ہوں، وہ سنیے گا۔ اسکرین پر آپ ملاحظہ کر رہے ہیں، سورہ نساء آیت نمبر 128، خالق کائنات کہتا ہے وَالصُّلْحُ خَيْرٌ، فرمایا صلح جو ہے نا، صلح کمپرومائز، صلح کر لو، خیرون، یہ سب سے بہتر ہے۔ اس کا مطلب کیا ہوا؟ اسلام جڑنے اور جوڑنے کا کہہ رہا ہے، توڑنے کا نہیں کہہ رہا۔ وَالصُّلْحُ خَيْرٌ، صلح جو ہے سب سے بہتر ہے۔ اور پھر خالق کائنات سورہ انفال آیت نمبر 1 میں ارشاد فرماتا ہے فَاتَّقُوا اللَّهَ، اللہ سے ڈرو، وَأَصْلِحُوا ذَاتَ بَيْنِكُمْ، اور آپس میں صلح صفائی کر لو، یعنی جھگڑے نہ کرو، اللہ تعالیٰ جھگڑے کو پسند نہیں کرتا۔ یہاں میں ایک حدیث مبارکہ آپ کو سنانا چاہ رہا ہوں، اور وہ حدیث مبارکہ دیکھیں، حوالہ دیا ہوا ہے سنن ابی داؤد حدیث نمبر 4919۔ حدیث مبارکہ کیا سنیے گا، بڑی پیاری حدیث ہے، آپ کے سامنے پیش کر رہا ہوں۔ رحمت عالم علیہ السلام نے ارشاد فرمایا الا اخبرکم بافضل من درجۃ الصیام والصلاۃ والصدقہ، اللہ کے حبیب اپنے صحابہ کو ارشاد فرماتے ہیں کیا میں تمہیں ایسا عمل نہ بتاؤں جو روزے سے افضل ہے، نماز سے بھی افضل ہے، صدقے سے بھی افضل ہے۔ عمل کتنی چیزیں بیان کی؟ الصیام والصلاۃ والصدقہ، روزوں سے بھی افضل ہے، نماز سے بھی افضل ہے، اور صدقے سے بھی۔ اس سے مراد یاد رکھیے گا نفلی ہے، فرض نماز کی بات نہیں ہو رہی، یہ ظہر کی جو نماز آپ نے پڑھی نا، اس کی بات نہیں ہو رہی، رمضان کے روزوں کی بات نہیں ہو رہی، یہ ذہن میں رکھے گا، زکوٰۃ کی بات نہیں ہو رہی، بلکہ اس کے علاوہ جو ہم نفلی روزے رکھتے، خواہ شعبان کے ہو، خواہ محرم کے ہو، خواہ 11ویں کے ہو، یا کوئی اور ہو، ششائد کے ہو، شوال کے، فرمایا ان روزوں سے بھی افضل، اگر تم نفل پڑھو نفل سے بھی افضل، تم راہ خدا میں صدقات دو صدقات سے بھی افضل۔ صحابہ کرام نے عرض کی قالوا بلا یا رسول اللہ، کون سا عمل ہے جو ہماری نمازوں سے بھی افضل، روزوں سے بھی افضل، اور صدقات سے بھی افضل؟ الفاظ بس یاد رکھ لے میرے نبی کے، نبی نے کیا فرمایا؟ اصلاح ذات البین، یہ نبی نے فرمایا۔ مطلب کیا؟ آپس میں صلح کروا دینا نماز پڑھنے سے افضل ہے، روزہ رکھنے سے افضل ہے، راہ خدا میں صدقہ دینے سے افضل ہے۔ تو جو افضل ہے اسے پسے پش ڈال دیا، اور پھر کبھی ہم نفل پڑھ لیتے ہیں، کبھی صدقہ دے دیتے، لیکن یاد رکھیے گا صدقے سے بھی افضل، روزے سے بھی افضل، اور نفلی نماز سے افضل دو گروپ میں،
دو افراد میں صلح کروانا اور کمپرومائز کروانا۔ اچھا ایک اور حدیث مبارکہ پیش کرنا چاہ رہا ہوں، حدیث کا حوالہ پہلے آپ دیکھ لیں، بخاری شریف حدیث نمبر 2442 رقم الحدیث، یہ حدیث نمبر ہے۔ اب میں حدیث مبارکہ آپ کو سنانا چاہ رہا ہوں، کاش کہ ہم عمل کریں، اللہ عمل کی توفیق دے۔ باتیں ورنہ ہر کوئی کر رہا ہے، حقیقت کیا پتہ ہے؟ ایک تو یہ بھی حقیقت ہے کہ علم نہیں ہے، علم کی بڑی کمی ہے، لیکن ایک یہ حقیقت ہے کہ اگر علم ہے تو پھر عمل نہیں ہے، عمل نہیں، باتیں سب کرتے، میں بھی کر لیتا ہوں اور بھی لوگ کر لیتے، لیکن بات یہ ہے کہ کر کے دکھا، جو کر کے دکھاتے نا اس میں بڑا دم ہوتا ہے۔ آپ نے یہ بازار میں ایک جملہ کہا جاتا ہے، جو دکھتا ہے وہ بکتا ہے، یہ کہتے ہیں نا جو دکھتا ہے وہ بکتا ہے، جب عمل کرے گا نا تو اس کا چہرہ بولے گا، اور چہرہ کیسے بولے گا؟ نبی نے فرمایا جب اس کا چہرہ دیکھو نا خدا یاد آ جاتا ہے، یہ شان ہے، جب عمل کرتا ہے اس کا چہرہ بولے گا، اس کے چہرے سے نور ٹپک رہا ہوتا ہے، اور جب آپ چہرہ دیکھتے ہو خدا یاد ہے، اس کی صحبت میں بیٹھتے ہو تو نمازی بن جاتے ہو، اس کی باتیں سنتے ہو تو گناہوں پر نادم ہو جاتے ہو، کیونکہ عمل سے انقلاب آتا ہے، ورنہ باتیں تو ہر کوئی کرتا ہے۔ اب حدیث مبارکہ سنیے گا، نبی نے فرمایا المسلم اخو المسلم، مسلمان مسلمان کا بھائی ہے، یہ بتا دیا۔ اور ایک بات یہاں ذہن میں رکھ لیں، یہ جو ہمارا خونی رشتہ ہے نا، ہم اس کو ترجیح دیتے ہیں، اسلام میں اس کی ترجیح نہیں ہے، بلکہ دو مسلمانوں کے درمیان جو اسلام کا رشتہ ہے نا، یہ سب سے بلند ہے، یہ سب سے عظیم ہے۔ تو المسلم اخو المسلم، مسلمان مسلمان کا بھائی ہے، جب مسلمان مسلمان بھائی ہے تو اللہ کے حبیب فرماتے لا یظلمو، کیا ایک مسلمان دوسرے مسلمان پر ظلم کر سکتا ہے؟ دونوں تو بھائی ہیں نا، لا یظلمو، ایک مسلمان دوسرے مسلمان پر ظلم نہیں کر سکتا، ولا یسلمہ، جب مسلمان مسلمان کا بھائی ہے تو ایک مسلمان دوسرے مسلمان کو ذلیل نہیں کر سکتا۔ اب آپ دیکھ لیں، ظلم بھی ہم کریں، چلیں پھر بھی کئی لوگ کہیں گے میرا دامن تو اس سے پاک ہے، میں ظلم نہیں کرتا، لیکن ذلیل اور رسوا کرنے میں تو کوئی کسر ہی نہیں چھوڑتے ہم۔ اللہ کے حبیب نے فرمایا المسلم اخو المسلم لا یظلمہ ولا یسلمہ، مسلمان مسلمان کا بھائی ہے تو ایک بھائی نہ دوسرے پر ظلم کر سکتا ہے اور نہ ہی اسے ذلیل اور رسوا کر سکتا ہے۔ پھر کیا فرمایا سنیے گا، وَمَنْ كَانَ فِي حَاجَةِ أَخِيهِ، اور جب ایک مسلمان دوسرے مسلمان کی ضرورت کے لیے لگ جاتا ہے، میرے بھائی کو اس کی ضرورت ہے یہ میں کروں گا، اس میں لگا ہوا ہے تاکہ اس کی حاجت اور ضرورت پوری ہو جائے، كَانَ اللَّهُ فِي حَاجَتِهِ، اللہ اس کی حاجت میں لگ جاتا ہے، یعنی اس کی ضرورت کو پورا کرتا ہے۔ اس کا مطلب کیا ہوا؟ اس کو عام فہم انداز میں آپ یہ سمجھ سکتے ہیں، اگر آپ نے ایک مسلمان کی ضرورت کو پورا کیا، رب بھی آپ کی ضرورت کو پورا کر دے گا۔ تو آپ کسی کی ضرورت کو پورا کر رہے ہیں اور آپ کی ضرورت کو کون پورا کرے گا؟ اللہ۔ پھر اس کے بعد حدیث مبارکہ میں آگے کے کلمات ہیں، اللہ کے حبیب علیہ الصلوۃ والسلام نے ارشاد فرمایا وَمَنْ فَرَّجَ عَنْ مُسْلِمٍ كُرْبَةً، اور جو کسی مسلمان سے تکلیف کو دور کر دیتا ہے، دیکھتا ہے تکلیف میں ہے، اس کی تکلیف کو دور کرتا ہے، فَرَّجَ اللَّهُ عَنْهُ كُرْبَةً مِنْ كُرْبَاتِ يَوْمِ الْقِيَامَةِ، قیامت کے دن جو تکالیف آئیں گی نا، اللہ تعالیٰ ان تکالیف سے تکلیف دور کر دے گا۔ یعنی آج ہم کسی کی تکلیف دور کریں، میدان محشر میں اللہ ہماری تکلیف دور کرے گا۔ اور پھر اس کے بعد سنیے گا حدیث مبارکہ وَمَنْ سَتَرَ مُسْلِمًا، اور جو ایک مسلمان کی پردہ پوشی کرتا ہے، اس کے عیب کو چھپا دیتا ہے۔ اور آج مزاج کیا ہے، تھوڑی سی بھی عیب کی بات پتا چلے فوراً ہم اسے اچھالتے ہیں، یہ مزاج ہے۔ اسلام کیا کہتا ہے؟ وَمَنْ سَتَرَ مُسْلِمًا، جو مسلمان کی پردہ پوشی کرتا ہے، سَتَرَ اللَّهُ يَوْمَ الْقِيَامَةِ، قیامت کے دن اللہ اس کی پردہ پوشی فرمائے گا۔
اور ایک بات ذہن میں رکھیے گا، جب حساب کتاب ہو اور اللہ پردہ پوشی کر دے، مطلب کیا ہے اس کا؟ مطلب یہ ہے جناب آپ بخشے گئے، یہ ہے اس کا مطلب. کیونکہ جب حساب کتاب ہوگا تو عیب کھلیں گے نا، گناہ کھلیں گے، لیکن چونکہ اس سے مسلمان کی پردہ پوشی کی تو اللہ رب العزت کیا کرے گا؟ اللہ رب العزت، تو نے مسلمان کی پردہ پوشی کری، اس کی پردہ پوشی جس کے دل میں کلمہ طیبہ ہے، کلمہ توحید و رسالت ہے، تو قیامت کے دن تیرے جو گناہ ہے نا یہ بھی ظاہر نہیں ہوں گے. اور ظاہر بات ہے جب ظاہر نہیں ہو تو ختم، مٹ گئے. پھر کہاں جانا ہے؟ جنت میں جانا ہے، جاؤ بھائی جنت میں. اس کا مطلب مسلمان کی پردہ پوشی کرنے سے جنت ملتی ہے، مسلمان کے عیبوں کی پردہ پوشی کرنے سے رب راضی ہو جاتا ہے. یہ بخاری کی حدیث ہے. ایک اور حدیث مبارکہ میں آپ کے سامنے پیش کرتا ہوں، پھر ہم مزید آگے بڑھیں گے. یہ حدیث مبارکہ ہے مسلم شریف کی، حدیث نمبر 2586. یہ میں نے اردو میں لکھی ہے، حدیث مبارکہ مسلم شریف کی ہے. اللہ کے حبیب نے فرمایا سارے مسلمان ایک شخص کی طرح ہے، فلسطین کا مسلمان ہو یا کشمیر کا مسلمان یا برما کا مسلمان یا پھر پاکستان کا مسلمان یا پھر انڈیا کا مسلمان یا پھر سعودیہ کا مسلمان یا پھر دبئی کا مسلمان. نبی نے کیا فرمایا؟ فرمایا ایک شخص کی طرح ہے، سب ایک ہیں، یکجا ایک ہیں. فرمایا جب اس کی آنکھ میں تکلیف ہوگی نا تو سارے جسم میں تکلیف ہوگی، اور اگر اس کے سر میں درد ہو تو سارے جسم میں درد ہوتا ہے. یہ مسلمان کی شان ہے. لیکن افسوس، بہت زیادہ افسوس ہوتا ہے کہ آج جیسے فلسطینیوں پر ظلم ہو رہا ہے، بمباری کی جا رہی، اور اسرائیل دعوے کرتا ہے میں تو مٹا دوں گا، غزہ پر قبضہ کر لوں گا یا میرا ہو جائے گا. یہ سارے مسلم حکمران سمجھ نہیں آ رہی مسلمان بھی ہے یا نہیں ہے، اللہ ہی بہتر جانے. عمل سے سمجھ نہیں آ رہی. ٹھیک ہے کلمہ پڑھتے ہوں گے، کہتے ہیں بھائی ہم مسلمان ہیں، لیکن ان کا عمل کیسا ہے؟ کسی کو کوئی درد ہی نہیں ہو رہا. لیکن میں کہتا ہوں مجھے کچھ نہ کچھ درد ہو رہا ہے، لیکن میری اپروچ نہیں. آپ کو بھی ہو رہا ہے. جب ویڈیو کھلتی ہے نا، جب آپ ان ویڈیوز کو دیکھتے ہو کہ کیسا ظلم و ستم ہو رہا ہے، آپ میں سے کہیں ایسے ہوں گے جنہیں رونا آ جاتا ہوگا. درد ہو رہا ہے، اور یہ درد ہوگا اس سے کہ نبی نے فرمایا، نبی نے فرمایا یہ درد ہوگا. لیکن ہماری ریاست کو، ہمارے عسکری ونگ کو، ہمارے سربراہان کو، پاکستان کی خالی بات نہیں کر رہا، کہاں ہے سعودیہ، کہاں ہے دبئی، اور یہ کہاں گیا قطر، یہ کہاں گیا عراق، یہ کہاں گیا شام، سب مسلم حکمران ہیں، کسی کو کوئی فکر نہیں. یعنی عملی طور پر یہ بتا رہے ہیں مرتے تو مر جائیں، پیٹتے تو پٹ جائیں، ہمیں اس سے کیا، معاذ اللہ ثم معاذ اللہ. نہیں، اسلام نے سکھایا کانٹا چوبے فلسطین میں، درد ہو کراچی میں، چوٹ لگے کشمیر میں تو درد ہو پاکستان میں. یہ اسلام سکھلا رہا ہے. اس لیے کہ المسلم اخو المسلم، مسلمان مسلمان کا بھائی ہے. اب ہم آگے بڑھتے ہیں. یہ جو آیت ہے، آیت نمبر 9، اس کا شان نزول میں آپ کے سامنے اب پیش کر رہا ہوں. اس کو میں نے آخر میں رکھا، ورنہ ہوتا یہ ہے کہ شان نزول پہلے بیان کیا جاتا ہے، لیکن میں نے سوچا کہ پہلے آیت آپ سمجھ لیں اور پھر شان نزول کی طرف ہم آتے ہیں. ابتدائی دور تھے مدینہ طیبہ کے، اور مدینہ میں ایک بہت بڑا منافق مشہور تھا، اس کا نام ہے عبداللہ بن ابی. اس کو کہا جاتا ہے رئیس المنافقین. فقط منافق نہیں تھا، منافقوں کا گرو گھنٹال تھا، یہ ذہن میں رکھے گا، سربراہ تھا. اللہ کے حبیب علیہ الصلوۃ والسلام، یہ مدنی دور کا اوائل تھا. رحمت عالم علیہ الصلوۃ والسلام ایک صحابی کی تیمارداری کے لیے تشریف لے جا رہے تھے. ایک مقام سے گزرے ہوا انصار بیٹھے ہوئے تھے. اللہ کے حبیب علیہ الصلوۃ والسلام ٹھہر گئے، اور نبی جو ہے نا یہ سوار تھے. سواری جو ہے نا اس کو ہم اپنی بول جال میں کہتے گدھا، لکھتے ہیں گدھا اور پڑھتے ہیں گدھا اپنی بول چال میں.
لیکن چونکہ نبی سوار تھے ہمارے علماء یہ لفظ استعمال نہیں کرتے. اگر میں گدھے پر بیٹھوں تو میرے بارے میں تو کوئی کہے گا کہ جناب یہ گدھے پر بیٹھا ہوا ہے. آپ میں سے کوئی بیٹھا ہوگا گدھے پر تو میں کیا کہوں گا؟ جناب یہ گدھے پر بیٹھا ہوا ہے. لیکن نبی اگر بیٹھ جائے تو ہمارے علماء الحمدللہ الفاظ کا چناؤ سوچ سمجھ کر کرتے. وہ لفظ کیا لکھتے پتہ ہے؟ میں نے کتابوں میں دیکھا ہمارے علماء یہ لکھتے ہیں دراز گوش، کان کو کہتے ہیں لمبے کان والا. تو کتابوں میں یہ لکھا ہے نبی دراز گوش پر سوار تھے. میرے لیے آپ کے لیے کیا تھا؟ گدھے پر سوار. لیکن چونکہ یہاں ذات کون سی ہے؟ نبی کی ہے. میرے مصطفیٰ علیہ الصلوۃ والسلام دراز گوش پر سوار تھے اور اس دراز گوش نے پیشاب کر دیا. ظاہر بات ہے پیشاب کیا، اس سے تو کوئی بھی عام طور پر اچھا نہیں سمجھتا. لیکن بات یہ کہ یہ وہ سوار تھا، یعنی اس پر سوار میرے مصطفیٰ ہے. یہ وہ سواری تھی جس پر میرے مصطفیٰ نے اپنے سمجھے کہ جسم کو لگایا ہوا تھا اور رکھا ہوا تھا. پیشاب کیا تو یہ عبداللہ بن ابی کہنے لگا کہ بدبو آ رہی ہے، منہ بگاڑتا ہے، ناک چراتا ہے. اللہ کے حبیب وہاں سے تشریف لے گئے. اسی مقام پر حضرت عبداللہ بن رواحہ بھی تھے. یہ بڑے جلیل القدر صحابی ہیں. آپ نے سنا ہوگا بارگاہ رسالت کے نعت گو شعراء ایک ہے حضرت حسان بن ثابت، ان کا نام بڑا آپ سنتے ہیں. ایک دوسرا نام ہے حضرت عبداللہ بن رواحہ. ان کے اشعار بھی بخاری کے اندر کافی آپ کو ملیں گے جو نبی کے شان میں انہوں نے اشعار ارشاد فرمائے. یہ انصاری صحابی ہیں. جب انہوں نے دیکھا کہ عبداللہ بن ابی ناک چرا رہا ہے اور منہ چرا رہا ہے اور کہہ رہا ہے بدبو آ رہی ہے، تو حضرت عبداللہ بن رواحہ نے کیا جملہ ارشاد فرمایا سنیے گا. بڑا اہم جملہ ہے، بڑا قیمتی ہے. اس کا وزن جو ہے نا میرے نزدیک چھٹانگ و پاؤ نہیں ہے، ٹنوں ہے ٹنوں. وہ کیا کہتا ہے سنیے گا. یعنی حضرت عبداللہ بن رواحہ کیا ارشاد فرماتے ہیں؟ فرماتے ہیں میرے نبی جس سواری پر سوار ہو جائے اور وہ سواری جو پیشاب کرے، اے عبداللہ بن ابی تیری جو مشک ہے نا اس کی خوشبو سے بہترین خوشبو اس کی ہے. یہ عشق ہے، صحابی کا عشق ہے. مجھے یہ بتائیں کہ جس سواری پر میرے مصطفیٰ سوار ہو جائے اور وہ پیشاب کرے صحابی کے کہ یہ مشک سے بہتر ہے، وہ پھر نبی سے کتنی عقیدت رکھتے ہوں گے، کتنی محبت کرتے ہوں گے. یہ حضرت عبداللہ بن رواحہ، جب حضرت عبداللہ بن رواحہ نے عبداللہ بن ابی کے سامنے ان کلمات اور اپنے جذبات کا اظہار فرمایا تو اب عبداللہ بن ابی غصے میں آیا اور پھر گتم گتا کچھ لوگ آمنے سامنے ہو گئے. اب یہ جو دو جماعتیں ہوئی نا ان میں ہو گیا ٹکراؤ، اور جب ٹکراؤ ہوا اللہ کے حبیب آگے تشریف لے گئے، پھر آپ پیچھے آئے اور آنے کے بعد آپ نے ان دونوں کے درمیان صلح کروا دی. اور جب صلح فرمائے تو سورہ حجرات کی آیت نمبر 9 نازل ہوئی. یہ جو آج آیت کریمہ کی جو تفسیر پیش کر رہا ہوں اس کا یہ شان نزول ہے. اللہ رب العزت کی بارگاہ میں دعا ہے اے مالک اے پروردگار، جو قرآن کی دو آیات ہیں آیت نمبر 8 اور آیت نمبر 9، مولا اس کے اندر جو تو نے پیارے پیارے کلمات استعمال کیے، مقدس الفاظ استعمال کیے، اے رب تیرے فضل تیرے کرم سے ہم نے اسے سمجھنے کی کوشش کی. اے مالک تجھے ان مقدس بابرکت روحانی بے مثل لاجواب بے مثال کلمات مقدسہ کا واسطہ اے مولا فلسطین کے مسلمانوں کی حفاظت فرما، ان کی جان اور مال عزت و آبرو کی حفاظت فرما. اے مالک اے پروردگار یہ جو حماس کے مسلم مجاہدین ہیں انہیں کامیابی عطا فرما، انہیں مزید استقامت عطا فرما، اور اسرائیلی افواج امریکی افواج مولا انہیں تو تباہ و برباد فرما دے، انہیں تو نیست و نابود فرما دے، صفحہ ہستی سے مٹا دے. اے مالک اے پروردگار تجھے سورہ حجرات کی آیت نمبر 8 اور 9 کے مقدس کلمات کا واسطہ ہمارے مسلم
हुक्मरानों को अक्ल सलीम अता फरमा। मौला इन्हें हिदायत अता फरमा। सुनो अल्लाह का कलाम क्या कहता है, उठो उठो कुरान का पैगाम क्या कहता है। सुनो सुनो